بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چندہ اگر چاہتی تو دوڑ کے گاڑی میں بھی پناہ لے سکتی تھی، مگر یہ پناہ گاہ اسے کوئی تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تھی۔ وہ گاڑی کے شیشے کلاشنکوف کے بٹ مار کے توڑ دیتے اور اسے اندر گھس کے پکڑ لیتے۔ آخری لمحے میں چندہ نے وہی کیا جو اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا، مگر حملہ کرنے والوں کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس نے ایک ایڑی پر گھوم کے ایک کے پیٹ پر لات رسید کی اور دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور ایک جھٹکا دے کر گاڑی پر دے مارا۔ پھر وہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئی اور دوسری لات اس کی گردن پر ماری، کیونکہ وہ بلا کے دوہرا ہو گیا تھا۔ اس لات کے پڑتے ہی ایسی آواز آئی جیسے سوکھی ٹہنی ٹوٹتی ہے۔ چندہ کا خیال تھا کہ لات اس کے ساری یا منہ پر لگے گی، مگر وہ جب اٹھا تو گردن سامنے آ گئی اور ٹوٹ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ گاڑی سے ٹکرانے والا بھی منہ کے بل گرا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے چندہ نے کلاشنکوف پر قبضہ کیا اور بٹ مار کے اسے وہیں لٹا دیا۔ پیچھے ایک قدم پیچھے پیر سائیں کی اولاد، اس نے کلاشنکوف کو بڑی مہارت کے ساتھ فائر کرنے کی پوزیشن میں کیا۔ کوئی مرنا چاہتا ہے تو آگے آئے، خبردار جو کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ دور سے تماشا دیکھنے والے بہت سے لوگ اتنی دیر میں قریب آ چکے تھے اور ایک حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ پیر سائیں سمیت ان سب کی آنکھیں اس ناقابل یقین منظر کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ شاید پیر سائیں کے آباؤ اجداد نے بھی ایک معمولی لڑکی کے ہاتھوں سرے عام ایسی رسوائی اور ذلت نہ برداشت کی ہوگی۔ یہ مرحلہ تھا جب میں رکشی کے ساتھ واپس لوٹا اور میں نے چندہ کی آواز سنی۔ تیمور نے یقیناً مجھ سے پہلے اپنی گاڑی کے گرد اس مجمع کو دیکھ لیا ہوگا، مگر وہ عمدن جائے واردات سے دور رہا۔ اس کے پاس بیت الخلاء میں ہونے کا معقول عذر تھا کہ میں اندر سے باہر کیسے دیکھ سکتا تھا۔ ریوالور میرے پاس تھا، مگر میں نے اس کو نکالنا غیر ضروری سمجھا۔ میں نے چندہ کے قریب جا کے کہا، کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں میس خان؟ اور پھر ایک نظر ان پر ڈالی جو وہاں پڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بدماش پیر مجھے اغوا کرانا چاہتا تھا۔ مجھے تو یہ دونوں اس کے پالتو ڈاکو لگتے ہیں۔ چندہ نے سکون سے کہا۔ یہ پیر سائیں کی ذلت کی انتہا تھی۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے زیادہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ ایک باڈی گارڈ کو چند سیکنڈ میں جامع شہادت نوش کرتے اور دوسرے کو انٹا گفیل ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس میزائل اور بارودی سرنگ سے زیادہ خطرناک لڑکی کی طرف انگلی بھی اٹھاتا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ ادھر آگے آ کے بتاؤ مجھے۔ میں نے اسے سرد شفاف نظروں سے گھورتے ہوئے اشارہ کیا۔ سائیں، ہم تو بس بات کرنا چاہتے تھے چھوکری سے، وہ بولا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے کرتے کو گردن کے پاس سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کے چارپائی پر دھکیل دیا۔ میں نے کہا تھا کہ آگے آ کے بات کرو۔ تم کیا چھوکری ہو جو چھوکری سے بات کرنا چاہتے تھے؟ اب کہو چھوکرے سے جو کہنا ہے۔ دیکھو میں پیر زمان شاہ ہوں، روہڑی سے آگے میرا نام۔ میں نے جوتوں سمیت اپنے پاؤں اس کی ٹانگ پر رکھ دیا اور اس پر جھک گیا۔ تم نے غلط بتایا۔ تم جیسے لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا ہے، شیطان ابلیس کی اولاد ہو تم۔ مجھے اپنے نام، نسب اور بدماشی کی طاقت سے امپریس کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے چھوکری کا ہاتھ دیکھا؟ ایک ہاتھ میں نے مار دیا تو تم بھی ایسے ہی مردہ کتے کی طرح پڑے نظر آؤ گے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور ہاتھ سے دھکا دے کر میرا پاؤں ہٹا دیا۔ چھوکری نے آدمی مار دیا ہمارا۔ میں نے اس کو سیدھا کھڑا کیا، اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ دوہرا ہوا تو میں نے ایک جھٹکے سے اس کو اوپر اٹھایا اور سر کے اوپر لے جا کے اتنی قوت سے چارپائی پر پٹکا کہ چارپائی ٹوٹ گئی۔ مجمع پر ایک پرخوف سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ بس والے کی آواز پر مسافر دوڑ دوڑ کر بس میں بیٹھنے لگے۔ چندہ نے کلاشنکوف کا رخ آسمان کی طرف کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ رات کے سناٹے میں کلاشنکوفوں کے برسٹ کی آواز نے لوگوں کی رگوں میں خون کو بھی منجمد کر دیا ہوگا۔ عورتوں نے بے اختیار چیخ ماری، واپس، سب واپس، جب تک اجازت نہ ہو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ چندہ نے حکم دیا۔ اس کا یہ حکم بالکل مناسب تھا۔ اس دھکم پیل اور افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی مجھے یا چندہ کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ رکشی نے گاڑی کے اندر سے چلا کے کہا، چلو اب جانے دو شاہ عالم۔
اسی وقت تیمور نمودار ہوا۔ شاہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ پلنگ پر پڑے ہوئے پیر سائیں کے جسم میں حرکت ہوئی۔ آپ شاہ عالم ہو؟ سائیں مجھے بھی شک ہوا تھا۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا تم جانتے ہو نا مجھے؟ سائیں آپ تو اسمبلی کے ممبر ہو، PJF کے چیئرمین ہو، آپ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ وڈیرا سائیں کا لہجہ اچانک عاجزانہ اور خوشامدانہ ہو گیا۔ ہم تو خادم ہیں آپ کے ٹکٹ پر صوبائی انتخاب بھی ضرور لڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پہچاننے کے باوجود تم نے اتنی جرت کی؟ غلطی ہو گئی سائیں، ابھی غصہ تھوک دو۔ وہ بولا۔ میں نے کہا ایسی غلطی تم اکثر کرتے ہوگے۔ اگر یہ چھوکری کمزور یا غریب ہوتی اور اس کا گھر والا یا باپ تمہارا ہاری ہوتا، کیا پھر بھی تم معافی مانگ لیتے؟ سامنے معصوم ہرنی ہو تو تم شیر بن جاتے ہو۔ شیرنی سے واسطہ پڑا ہے تو کتے کی طرح دم دبا کے قدموں میں لوٹ رہے ہو۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ابھی آپ ہم کو کیوں ذلیل کرتے ہو؟ سب کے سامنے ہم تو دوست ہیں آپ کے سائیں۔ ہم نے بولا نا کہ اگلی بار انتخاب میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اگر تم جیسے شیطان آج تک میری پارٹی میں تھے تو آئندہ نہیں ہوں گے۔ تم کو ٹکٹ دینے کا کیا سوال؟ دوسری بات یہ کہ جس وقت تم نے میرے گھر کی عزت کو بری نظر سے دیکھا تھا اسی وقت سے تم میرے دشمنوں میں شامل ہو۔ وہ بات ختم ہو گئی سائیں، ہم نے معافی مانگ لی۔ صرف معافی مانگنے سے تمہارا جرم ختم نہیں ہو جاتا۔ ایسا ہوتا تو سارے چور ڈاکو اور قاتل عدالت میں معافی مانگ کے صاف چھوٹ جاتے۔ بابا قتل ہم نے نہیں تمہاری گھر والی نے کیا ہے۔ سب کے سامنے 100 آدمی گواہ ہیں، سزا ہم کو دینے کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا بدنیتی سے اسے دیکھنے کا گناہ تم نے، اس کی طرف اپنا ناپاک ہاتھ بڑھانے کا جرم تم نے کیا، اسے اغوا کرنے کی کوشش تم نے کی۔ اپنے حکم کے غلاموں کے ذریعے جب چور ڈاکو گھر میں گھس آئیں اور جان و مال اور آبرو کو خطرہ لاحق ہو تو قانون اپنے دفاع میں قتل کرنے کا پورا حق دیتا ہے۔ وہ مونچھوں کو بل دے کر مسکرانے لگا۔ قانون ٹھیک بولتے ہو سائیں، قانون کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ رائٹ، میں نے کہا میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ اس نے تم سب کو کیوں نہیں مار دیا۔ اصل مجرم تم تھے اور تم بچ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، ایک عورت کی عزت کا اصل محافظ ہوتا ہے مرد۔ تمہارے یہ 100 گواہ چوہے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے اپنے اپنے بلوں سے نکل آئے ہیں۔ تم نے یا میں نے انہیں گواہی کے لیے بلایا تو یہ دوڑ کے اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ہو جائیں گے۔ سچے اور بے خوف گواہ نہ ہوتے تو اس ملک میں شاید انصاف ہوتا، کیونکہ قانون صرف گواہی پر فیصلہ دیتا ہے، اور جہاں گواہ بزدل ہے، بے ضمیر، خود غرض اور لالچی ہو، وہاں قانون کی کرسی پر بیٹھا ہوا جج مجبور ہو جاتا ہے کہ بے گناہ کو تختہ دار پر بھیج دے اور اصل مجرم کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دے۔ 100 گواہ بھی لے آؤں گا، پیر زمان شاہ، سارے چشمدید گواہ ہوں گے۔ ان کے سامنے میں تم کو کتے کی موت ماروں گا، مگر گواہ کہیں گے کہ تم کو ڈاکو اٹھا لے گئے تھے یا تمہیں سیاسی دشمنی کی بنا پر تمہارے حریف نے قتل کرا دیا۔ چندا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے سر۔ ہاں، ابھی وقت نہیں ہے حساب برابر کرنے کا، اس لیے تم جاؤ اور کچھ دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ میرے خلاف بیان دو، رپورٹ لکھواؤ یا سازش کرو۔ میرے دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے ساتھ 2 نہیں 4 یا 8 باڈی گارڈ رکھو، اپنی حویلی کے گرد توپے نصب کرا دو، لیکن تم بچ نہیں سکو گے پیر سائیں۔ انتظار کرو اس وقت کا جب میں موت کا فرشتہ بن کے تمہارے اوطاق میں نمودار ہو جاؤں گا، یا تمہارے عشرت قدے میں داخل ہو کے تم سے اپنا نام پوچھوں گا۔ بہت زیادہ دن نہیں ہے تمہارے پاس۔ زیر زمین سیمنٹ اور کنکریٹ کا فولادی دروازہ والا مقبرہ بنا کے بیٹھ جاؤ، یا اس ملک کی سرحدوں سے دور بھاگو۔ زمین کے آخری کنارے پر، ماؤنٹ ایورسٹ پر یا بحر الکاہل کی تہہ میں جا بیٹھو، تمہاری موت تمہیں آ لے گی۔ ابھی تم جاؤ۔ 100-125 افراد کا مجمع سانس رو کے کھڑا تھا۔ انہیں اتنا یقین ضرور آ گیا تھا کہ وہ محفوظ ہیں، ان کی جان و مال اور ان کے ناموس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ پیر زمان شاہ اگر ڈاکوؤں کا سرگنا یا سرپرست تھا تو میں اس کی ٹکر کا حریف تھا۔ وہ اپنے بچپن سے گلیوں میں سانپوں اور نیولے کی لڑائی دیکھتے آ رہے تھے، فلموں میں
ہیرو اور ویلن کی دل خوش کر دینے والی مار کا آرائی دیکھ رہے تھے۔ آج انہوں نے حقیقی زندگی میں نیکی اور بدی کا ٹکراؤ دیکھا تھا اور وہ خوش تھے کہ انسان نے شیطان کو شکست دے دی۔ فلموں کی بات اور ہے، عملی زندگی میں ایسا کہاں ہوتا ہے۔ یہ بالکل کسی فلم کے آخری منظر کی طرح تھا اور دیکھنے والوں نے چند منٹ میں پوری فلم دیکھ لی تھی۔ اب وہ اس ناقابل یقین واقعے کو تمام عمر یاد رکھیں گے اور جہاں جائیں گے اس کا ذکر کریں گے۔ یار کیا بتاؤں وہ لڑکی کیا تھی، لو میاں جی تم اسے دیکھ لیتے تو غش کھا جاتے، بھول جاتے نیلی پیلی کو اور اپنی ریما کیما کو۔ بھائی وہ تو بجلی تھی بجلی، ایک کو یوں لات ماری دوسرے کو یوں پھینکا، یوں کلاشن کو چھینی، اس نے ان سور جیسے پلے ہوئے بدماشوں کا ایسے ملبہ کر دیا جناب کہ وہ واہ واہ کیا بتاؤں کیا عجیب نظارہ دیکھا ہم نے۔ اور اس کا ساتھی لو جی اس نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی اور میاں جی ایسے کھڑا ہو گیا وہ پیر سائیں پر پاؤں رکھ کے جیسے شکاری فوٹو اترواتے، شیر مارنے کے بعد اس کی لاش پر پاؤں رکھ کے، اور سننے والے کچھ یقین کریں گے کچھ نہیں کریں گے اور جوانوں کی بات پر بچے ہنسیں گے۔ او یار چاچے کی عادت ہے گپ شپ مارنے کی، عورتیں کہیں گی ارے وہ تو ایسے ہی بے پر کی اڑاتی ہے، ایک نمبر کی جھوٹی ہے، بس سنتی رہو آپا جی۔ لیکن ابھی وہ سب بہت انجوائے کر رہے تھے کیونکہ یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ عین ان کی خواہشات کے مطابق تھا، وہ جو زندگی میں پوری نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ فلمیں دیکھتے تھے اپنی حسرتوں کے لیے۔ ان کے دل داغدار میں کوئی جگہ نہ تھی مگر فلموں میں تھی۔ کاش اصل زندگی میں بھی ہر روز ہر جگہ ایسا ہی ہوتا، ہیرو مارتا ویلن مار کھاتا، عورت اپنی عزت کی حفاظت اس طرح کر سکتی، مظلوم اسی طرح ظالم کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کے داڑ سکتا، حق کا بول بالا ہوتا، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا، جھوٹ کی کھیتی صدا پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، یہ شعر غلط نہ ہوتا پھر بھی زندگی میں ایک بار کہیں تو ایسا ہوا جس کے وہ چشمدید گواہ بنے، کوئی مانے نہ مانے۔ میں نے لوگوں سے کہا آپ لوگ جائیں پلیز، سوری کہ آپ کو اس بدماش کی وجہ سے رکنا پڑا۔ ایک صحت مند سفید سر والا بوڑھا میری طرف بڑھا، قریب آ کے اس نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں صوبیدار عطا محمد ہوں، میں نے 65 کی جنگ بھی لڑی تھی اور پھر 71 کی بھی، مگر اس کو بھی 22 سال ہو گئے، لگتا ہے وہ پچھلے جنم کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ جیسے لوگ ہی وطن کا سرمایہ ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا، او نہیں پتر، ہم جیسے تو اب فالتو ہو گئے ہیں۔ آج دیکھ کے بڑے عرصے بعد میرا دل خوش ہوا کہ ابھی جوان مرد ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں۔ اللہ تیری عمر دراز کرے، تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ تیری ووٹی، اس نے چندہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چندہ خاموش رہی، میں نے بھی تردید کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جب تک میں زندہ ہوں تیرے لیے دعا کروں گا پتر، وہ بولا۔ تیرے جیسی ہوتی سب کڑیاں تو مجال تھی کسی کی جو ماں بہن اور بیٹی کی طرف بری نظر ڈالتا، پر ایسا ہے نہیں، ہونا ضرور چاہیے۔ وہ ایک دم پلٹا اور تیز تیز قدموں سے بس کی طرف بڑھا۔ تیمور بھی خاموش تھا اور پیر شاہ زمان بھی رکشی گاڑی میں سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ رات جیسے ٹھہر گئی تھی، رات کا سکوت منجمد ہو گیا تھا۔ ٹرک ساکت تھے، کچھ فاصلے پر جلنے والے ہوٹل کے بلب اپنی پلکیں جھپکانا بھول گئے تھے، ٹیپ ریکارڈر چپ ہو گئے تھے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک میرے ہی جیسا انسان مرا پڑا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس نے چند سکوں کے عوض اپنی زندگی کو غیر مشروط طور پر گروی رکھ دیا تھا۔ شاید وہ مجبور تھا، شاید اس میں بھی اتنی صلاحیت اور ہمت نہ تھی کہ وہ آزاد رہتے ہوئے اپنی محنت اور جدوجہد چند ٹکے کما سکتا۔ حکم کا دوسرا غلام گاڑی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے آقا سے شرمندہ تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی جان قربان نہ کر سکا اور ایک چھوکری سے مار کھا گیا۔ حالانکہ وہ مرد تھا، خطرناک طور پر مسلح تھا اور دیکھنے میں بھی کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اچانک میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو گاڑی کے سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ صوبیدار کے جاتے ہی وہ لپک کر سامنے آ گئی۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ پیر زمان شاہ کی طرف بڑھی۔ وہ عمر سیدھا عورت، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اس کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور اس کے سوکھے بازو کی کھال خشک چھیچڑوں کی طرح لٹک رہی تھی۔ اس کے سفید بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔
چٹاخ کی ایک آواز کے ساتھ ہی پیر زمان شاہ کا ہاتھ اپنے گال کی طرف بڑھا۔ بڑھیا نے تھپڑ مارنے کے بعد اس کے منہ پر تھوک کے کہکہا لگایا۔ ایک دیوانی عورت کا پاگل پن سے بھرپور زخمی اور تڑپتا ہوا زہرناک کہکہا۔ پیر زمان شاہ نے چیخ کر اسے ایک گالی دی۔ اگر میں فوراً ان کے درمیان حائل نہ ہو جاتا تو شاید وہ تیش میں اس بڑھیا کی گردن مروڑ دیتا۔ بہت ہو گیا سائیں شاہ عالم، بہت ہو گیا۔ ابھی تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہاں جتنے کھڑے ہیں سب مجھ پر تھوکیں، اتنی ہمت پہلے کیوں نہیں تھی کسی میں؟ یہ کتے سب تمہاری وجہ سے شیر بن رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے پیر سائیں، جب ستارے اپنی چال بدلتے ہیں تو سلام کے لیے اٹھنے والے ہاتھ پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک پاگل عورت ہے، ڈرو اس وقت سے جب دیوانے ہی نہیں ہوش والے بھی اس جیسے ہو جائیں گے۔ کبھی نہیں آئے گا وہ وقت، پاگل ہیں سب جو ایسا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر تم اس سے پوچھو اس کے ساتھ میری کون سی پرانی دشمنی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آ گئی۔ بڑھیا نے میرے پیچھے سے پھر ایک کہکہا لگایا اور اس کی مکروہ بھیانک ہنسی کی صدائے بازگشت رات کے مہیب سناٹے میں ایسے گونجی جیسے اسیب زدہ جنگل میں کسی چڑیل کا کہکہا ہر سمت سے سنائی دیتا ہے۔ میری سگرا کو بھی ایسے ہی ایک اژدہے نے نگل لیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کے بولی، یہ بھی اژدہا ہے ویسا ہی۔ میں نے کہا تم کس کس اژدہے کو مارو گی؟ سب کو ماروں گی میں۔ وہ ہنسی پھر بھاگتی ہوئی رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کون تھی یہ بڑھیا؟ چندا نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا۔ ایسے ہی ایک پاگل ہے جناب، پتہ نہیں کب سے اس علاقے میں پھر رہی ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا کیا اس کی سگرا نام کی کوئی بیٹی تھی؟ ہوگی جناب، مجھے نہیں معلوم، میں 4 سال پہلے ہی یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تھی، کچھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بولو۔ یہی کہ اس علاقے کا ایک زمیندار تھا سردار اللہ بخش، اسی نے۔ وہ پھر رک گیا۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، کہانی ایک ہی ہے، نام اور کردار بدلتے رہتے ہیں۔ اس نے تو اللہ بخش کے ہی تھپڑ مارا تھا، اسی کے منہ پر تھوکا تھا۔ اسے سب اژدہے نظر آتے ہیں اور اژدہوں کے نام نہیں ہوتے۔ بس والے روانہ ہو گئے تھے، ٹرک ڈرائیور بھی اپنے اپنے ٹرکوں میں بیٹھ رہے تھے، مگر نئے آنے والے ٹرک ڈرائیور 4 پہیوں پر بیٹھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ ہوٹل کا مالک انہیں پوچھے۔ وہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ شاید پجیروں کے پاس کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے، مگر وہ تھکے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی نے قریب آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر ایک بس بھی آ گئی اور ہوٹل کا مالک اجازت لے کر چلا گیا۔ سائیں پیر شاہ زمان نے چادر سے اپنا چہرہ صاف کیا اور گویا ساری کالک پونچھ دی جو اس ذلت نے ان کے منہ پر مل دی تھی۔ کسی بھی بے غیرت اور بے ضمیر آدمی کے لیے پیسے کی طرح عزت بھی ہاتھ کا میل ہے، آنی جانی چیز ہے۔ جو بھی یہاں ہوا اس کو کس نے دیکھا؟ ایک اس کا ڈرائیور تھا، ایک باڈی گارڈ اور ایک ہوٹل کا مالک۔ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں۔ ایک باڈی گارڈ مارا جا چکا تھا اور غیر متعلقہ لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پیر زمان شاہ کا مرید، موت کے دھاری یا ووٹر نہیں تھا۔ وہ اپنی ذلت کی کہانی پر سخت سنسرشپ عائد کر سکتا تھا اور پہلے کی طرح باعزت رہ سکتا تھا۔ سائیں ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا نا کہ تم جا سکتے ہو۔ چلے تو جائیں، مگر یہ جو بندہ مار دیا ہے آپ کی بیگم صاحبہ نے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو تم چاہو۔ یہاں قریب کوئی پولیس اسٹیشن ہے تو اپنے ڈرائیور سے کہو کہ تھانے دار کو بلا لائے، فون تمہاری گاڑی میں بھی ہوگا، تم بھی کسی سے بات کر لو، ضمانت کی ضرورت تمہیں بھی پڑے گی۔ میں بھی DIG صاحب سے بات کر لیتا ہوں اپنے فون پر۔ سوچ لو بابا، قتل عورت نے کیا ہے، ہم تو الزام اپنے سر لیتے ہیں، مگر چلان میں گھر کی عورت کا نام آئے یہ برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک غلط فہمی ہے تمہیں جو دور ہو جانی چاہیے۔ یہ میری بیوی نہیں ہے، مس خان کے والد ہیں کرنل خان، جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر ہیں۔ پیر زمان شاہ کے چہرے کا رنگ پھر بدل گیا۔ اگر وہ مجھے جملہ مکمل کرنے دیتا تو میں کہتا کہ وہ ریٹائر نہ ہوتے تو اس عہدے پر ہوتے، مگر عہدے کا نام سن کے ہی اس کی بھی ڈیرہ شاہی اور پیری کے غبارے کی ہوا پھر نکل گئی۔ دیکھو سائیں، ابھی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم نے غلطی کی تو اس مس خان نے جرم کیا، چلو معاملہ برابر۔
تم جاؤ اپنے راستے مگر ہم پھر ملیں گے۔ ہاں کیا پتا پھر ایسے ہی ملاقات ہو جائے جیسے آج ہوئی۔ دنیا چھوٹی سی جگہ ہے، میں نے کہا، خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آنے کی تکلیف مت کرنا، پارٹی ٹکٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں۔ جتنی شرمندگی تم کو آج اٹھانی پڑی اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ یہاں تو دیکھنے والے تمہارے اپنے آدمی تھے یا پھر ایسے لوگ جن سے تمہارا واسطہ نہیں مگر پارٹی سیکریٹریٹ میں سیاستداں ہوں گے، کارکن ہوں گے، اخبار والے ہوں گے۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شاہ عالم کی حیثیت سے پبلک لائف میں یہ میرا پہلا کردار تھا جو میں نے کامیابی سے نبھایا۔ پریس کانفرنس ایک الگ چیز تھی۔ پریس ایک پل کا کام کرتا ہے عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی اداروں کو پبلک سے مربوط رکھنے کے لیے، مگر پریس کو پبلک نہیں سمجھا جا سکتا۔ بڑے بڑے جگادری سیاستداں بھی اخبار والوں کے سامنے محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی معمولی سی غلطی کو پریس ہی غیر معمولی بنا کے پبلک تک پہنچا دیتا ہے۔